اس کے آئینے میں، وہ بھی قرآن کے آئینے میں۔ اب بتاؤ امت مسلمان کے لوگوں، اے پورے ہندوستان کے مسلمانوں، میں تم سے مخاطب ہو کر کے بات پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ منبر رسول پر ایک عالم دین، آج تو نبی کا مسئلہ نہیں کہ وہ نبی آنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہی علماء کو انبیاء کا ورثہ کہا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے ورثہ ہیں۔ اگر یہ علماء اس منبر رسول پر سود خوروں کے بارے میں بیان نہ دے، بیاج خوروں کے بارے میں بیان نہ دے، شراب پینے والوں کو شرابی نہ کہے، زنا کرنے والوں کو زانی نہ کہے، اور بیڑی اور گٹکا اور سگریٹ کھانے والوں کے بارے میں اگر یہ بیان نہ دے تو کیا بیان دے؟ میری یوٹیوب پہ کمنٹ کر دینا جا کر کے، کیا لیلا مجنون کی کہانی سنائے منبر پہ چڑھ کے؟ اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اور ایسے ہی ہمیں اور آپ کو بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے پیدل پہ انبیاء کرام اس دنیا پر بھیجے گئے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو۔ آمین اللہم صلی علیہ وبارک۔ معزز حاضرین، نوجوانان کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے جو باتیں پیش کروں اس مختصر سے وقت میں، وہ یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہر شخص سے میری گزارش ہے اپنے دل و دماغ میں صرف یہی وٹ بیٹھا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کو آپ اپنے مائنڈ میں بیٹھا کے رکھیے تو انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور جو غور اور فکر کرتے ہوئے، فکری تڑپ رکھتے ہوئے آخرت کے لیے، سدھار کے لیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اگر اللہ کا لفظ اپنے مائنڈ میں بیٹھا لیتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ انسان پکا مومن ہے، مثالی مسلمان ہے، نبی کی شہیدانی ہے، قال اللہ اور قال رسول کے ماننے والے ہیں، اور جس کے دل و دماغ میں اللہ دیکھ رہا ہے یہ جملہ اگر بیٹھا ہوا نہیں ہے تو پھر ہم نہیں قرآن کلیئر کر رہا ہے یستخفون من اللہ ولا یستخفون من الناس۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ تو منافقوں کی پہچان ہے، منافقوں کی دشمن کی پہچان ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہم امت مسلمان ہیں، کوئی ایسی ویسی ہم امت نہیں ہے۔ نامور امت کا آیا کہ نبی کی شہیدائی، اور یہ نبی منافقوں کی زمرے میں آ جائے، کیا یہ ماننے کی لائق ہے؟ اسی لیے میں نے جملے کی تمہید مان لی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مائنڈ پر رکھیے گا۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں باتیں۔ ہم اور آپ کہیں بڑے بڑے مال جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو وہاں بھی کیمرہ دیکھتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے بلڈنگ جس کے مکان بنا کے رکھا ہے وہ بھی کیمرہ لگا ہے۔ کیوں لگانے کا وجہ کیا؟ لگانے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کیا کیا حرکت ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اس کی تائر میں کرپشن آ بھی سکتی ہے، اس کا وائر خراب بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے کے بعد ڈیلیٹ کیا اپنے آپ ڈیلیٹ ہو بھی سکتا ہے، ہو جاتا ہے کسی خرابی کی وجہ سے۔ لیکن ہمیشہ تو یہ ریکارڈ کر کے نہیں رکھ سکتا ہماری حرکت، کچھ پل کے لیے، کچھ گھڑی کے لیے، کچھ لمحہ کے لیے۔
سامنے والا گناہ کرنے والا کچھ حرکت کرنے والا سوچتا ہے کہ نہیں یار یہاں تو کیمرہ لگا ہوا، وہ کیمرہ کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مائنڈ میں یہ نہیں کہا کہ کیمرہ والے لگا نا، اس سے کیا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ جملہ نہیں اس کے دماغ، بس کیمرے کے ڈر سے گناہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر بھی کچھ لگا کے رکھا ہے، متعین کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کی تصور کی، غور فکر کیا ہے کہ اللہ نے کیا لگایا ہے؟ اور ہمارے ہر حرکات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، قلم سے لکھتے ہیں وہ۔ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا جواب قرآن میں دیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو ہم نے تمہارے کندھوں پہ کرامن کاتبین کو مقرر کر کے رکھا ہے، متعین کر دیا ہے، وہ تمہارے ہر اعمال کا وہ ریکارڈ کرتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ ہم اچھے کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں، سب یہ کرامن کاتبین نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ آج ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرتا ہے، کیوں؟ جب سامنے والا کو وہ فون کرتا ہے نا تو اپنے ریکارڈنگ چالو کر لیتا ہے، اس انسان کو اپنی قول پر اپنی بات پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ دوسرے کی قول کو ریکارڈ کر رہا ہے کہ جب میں کہوں گا لوگوں کے سامنے کہ فلاں صاحب نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا تو وہ جھوٹا ہوگا، چلو اس کے ریکارڈ تو سنا دیں، دیکھ تو نے تو یہ کہا۔ یعنی اس نے اپنی مسلمان کی سچائی کی، کامل مسلمان کی کم ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ اور یہ موبائل کا کیا ہوا ریکارڈ تو بھائی اڑ بھی سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے الفاظ کو، ہمارے جملے کو ریکارڈ کر رہا ہے میرے بھائیو۔ قرآن میں کبھی ہم نے اس کو غور کیا؟ سورہ قاف پڑھی، اللہ رب العالمین نے وہاں بیان کیا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اے میرے بندو تمہارے زبان سے جو بھی الفاظ نکلتی ہیں، جو بھی بولی نکلتی ہے، اسے بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ انسان کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، دنیا والوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے اپنے باتوں کے ذریعے، چربدانی کے ذریعے، بیوقوف اور الو بنا سکتا ہے سامنے والے کو، مگر ہم جو بات سے کیے ہیں وہ ہمارے الفاظ کو بھلے ہی ریکارڈ نہ کرے موبائل کے ذریعے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ تو ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کلیئر کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے میرے بندو جو بھی تمہاری زبان سے الفاظ نکلتی ہے، بولی نکلتی ہے، اسے بھی ریکارڈ کیا جائے۔ تو بندے کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکتے۔ رب کا کیمرہ 24 گھنٹہ آن ہے، نہ اس میں کوئی تار لگا ہوا ہے، نہ اس کی تار ٹوٹنے کا کوئی خدشہ ہے، اسی وقت ٹوٹ سکتا ہے جب انسان کی سانسیں پڑ جائے۔ اب تمہارا ریکارڈ بند، اب تم نے جو جو کیا ہے بس وہ ریکارڈ ہو گیا ہے، اب تمہارے سامنے وہ پیش کیا جائے، تم چھوڑ بھی بولو گے وہاں، وہ بھی حقیقت اللہ کھول کے رکھ دے گا۔ اب ہر شخص ذرا غور کرے کہ بات تو ہم نے سمجھ لی، ریکارڈ بھی سمجھ میں آ گئی، چلو ہم راستے میں سفر کر رہے ہیں اور ہماری نگاہیں کہیں اور ٹک رہی ہیں، جو دنیا کا بنایا ہوا کیمرہ ہے وہ ہمارے حرکت کو ریکارڈ تو کر رہا ہے، مگر ہمارے نگاہوں کے تکنے کے انداز کو تو ریکارڈ نہیں کر رہا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا کھٹک رہا ہے، یہ تو نہیں ریکارڈ کر رہا ہے کیمرہ، بس ہماری حرکت ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لیکن میرا رب کا کیمرہ دیکھو، میرا رب کا ریکارڈ کرنے کا انداز دیکھو میرے بھائیوں، جو اللہ رب العالمین نے ہماری نگاہوں سے تکنے والی چوری کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، اور ہم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں اس سوچ کو بھی اللہ ریکارڈ۔ دنیا کا کوئی کیمرہ ہے کہ کوئی کسی کی اتنی طاقت ہے دنیا کی جو دل کی سوچ کو ریکارڈ کر کے دکھا دے؟ یہ میرے رب کا کمال ہے، میرے رب کی قدرت کا کمال دیکھو کہ انسان کے دل کے ان حرکت کو بھی اللہ ریکارڈ کرتا۔ اللہ کے علم کا کوئی انسان اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔
قرآن سے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے بندو، ہم تمہاری نگاہوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں، تمہارے دل میں کیا کھٹک رہا ہے، تم کیا بات اپنے دل کے اندر چھپا کر کے رکھے ہو، ایک دوسرے سے مصافحہ تو کرتے ہو، سلام تو کرتے ہو، اپنے 2 گرام کے دانت کو لوگوں کے سامنے مسکراتے ہوئے دکھا بھی دیتے ہو، سامنے والا یہ سوچتا کہ ہاں یہ شخص مجھ سے خوش ہے، یہ اچھا انسان ہے، تم سامنے مسکرا کے کلام بھی کر رہے ہو، اور تمہارے دل کے اندر ان کے بارے میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ کپٹ بھی بھرا ہوا ہے، کیا کیا تم سوچ رہے ہو، مگر سامنے والا تمہارے دل کے راز کو نہیں جانتا ہے، تمہارے نگاہوں کی کنکھی کی چوری کو نہیں جانتا ہے، تمہارے دل کے بھید کو نہیں جانتا ہے، تمہارے سینے میں امڑنے والی باتوں کو نہیں جانتا ہے، لیکن میرا رب کہہ رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے بندو، ہم تمہارے نگاہوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں، بچ نہیں سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ مائنڈ یاد رکھنا پڑنا، اللہ دیکھ رہا ہے، تب میری پوری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ ہر شخص باپ ہے اپنے اولاد کا، لیکن آج کل کے باپ اپنے کام کاج میں بیجی، بہت مشغول ہے بیچارہ، بیٹوں کو بیٹیوں کو باپ کی محبت نہیں مل رہی ہے، اسے بس صبح بھی ہوا باپ اتنا بیجی ہے کام میں، صبح ہوتے ہی باپ اپنے بچوں کو اسکول تک چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنا کام میں لگ جاتا ہے۔ اب وہ بچہ جیسے اپنا گھر آتا ہے تو ماں گھر کے کام میں مشغول ہے، نہ ماں کی محبت مل رہا ہے نہ باپ کی محبت مل رہا ہے۔ ایسے زندگی میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اور کبھی ہم نے اپنے اولاد کو بھی نصیحت کی ہے کہ کچھ دین کی اچھی بات ہے، اب ذرا غور کرو اس پر۔ باپ تو سب ہیں اپنے اولاد کے، مگر کبھی نصیحت کیا ہے کیا؟ وہ بچہ اسکول سے آتا ہے، ماں اپنے کام سے بزی ہے، کام سے اگر فارغ بھی ہو گئی تو آج کل اینڈرائڈ کی بڑی بڑی موبائل ہیں، ماں تھوڑی سی لیٹ جاتی ہے، موبائل دیکھنے لگتی ہے، وہ بھی کبھی سیریل میں بزی ہو رہی تو کبھی نے کیا کیا وہ کام کر لیتے موبائل کے ذریعے سے۔ نہ بچوں کو ماں کی محبت مل رہی نہ باپ کا محبت مل رہا ہے، پھر وقت آتا ہے اسکول پہنچ جاتا ہے، ایسے کرتے کرتے بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا نصیحت کیا اپنے اولاد کو؟ آئیے یہ نصیحت بھی ہم قرآن سے سیکھیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت، ہر باپ اپنے اولاد کے اوپر کے یہ نصیحت کی ذمہ داری کی سلیقہ ہے میرے بھائیوں کی انداز اللہ رب العالمین کو کتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری سورت ہی نازل کر دی سورہ لقمان کے نام سے۔ قرآن پڑھیے 21واں پارہ، آپ کو وہاں مل جائے گا اس سورت۔ اب میں اس کی پوری نصیحت آپ کے سامنے بیان تو کر نہیں سکتا کیونکہ جمعہ کا وقت ہے، بہت اتنا لمبا وقت بھی نہیں رہتا ہے، میں صرف ایک نصیحت بیان کرتا ہوں کہ باپ نے کیا نصیحت کی تھی، اور اللہ کو کتنا انداز پسند آ رہا ہے کہ قرآن کی آیت اس جملے کو قید کیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہ نصیحت، اے میرے بیٹے تم جس دنیاوی زندگی میں سانس لے رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، اے میرے بیٹے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، کوئی بھی ایسی کام نہ کرنا، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ایک راہی کی مثال کو بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے لقمان علیہ السلام، اور کیا انداز پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس جملے کو قید کر دیا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ اللہ رب العالمین نے اس باریک سے رائی کے دانے کی مثال کو بھی قرآن میں پیش کیا ہے۔ ہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ معمولی رائی ہے جسے لوگ چھوٹا سا گناہ سمجھتا ہے، ارے چھوٹا سا گناہ کر لیے کیا ہوا، یہاں اللہ رب العالمین نے رائی کی مثال سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، متنبہ کر دیا ہے، اور یہ وارننگ دے رہا ہے۔ اور یہی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ رائی کے برابر بھی تمہارے پاس کوئی گناہ ہے تو یاتی بہ اللہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے بھی سامنے لے آئے گا۔ اب غور کریں مسلمان،
جو نبی کی امت ہونے کا دعویٰ ٹھوکتا ہے. اب یہ شخص ذرا غور کریں, رائی گناہ کو چھوڑو, کتنے بڑے بڑے کام کر بیٹھے ہیں ہم, اور کتنے بڑے بڑے گناہ کا ہم سے سرزد ہوا ہے. کیا ہوگا اس دن میرے بھائی, ذرا سوچو. اللہ نے رائی کی مثال قرآن میں, تو بڑے بڑے گناہ کا حشر کیا ہوگا چاہیے, ادھر بعد میں چلتے. اب آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سنن ترمذی ابواب الزہد کی روایت ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہے, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ التِّهَامَةَ بِيضَاءَ. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا انبار لے کر کے آئیں گے. یعنی تہامہ پہاڑ کی آپ نے مثال دی ہے کہ تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا, بکھرا دے گا. ایک بھی نیکی ان کے نامہ اعمال میں نہیں بچے گی, ایک بھی نیکی نہیں. حضرت ثوبان کہتے ہیں, اب اس نقطے پر غور, حضرت ثوبان صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, صفہم لنا جلہم لنا, اے اللہ کے رسول آپ مجھے کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے, بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ, لا علمی کی بنا پر انجانے میں ان لوگوں میں ہم بھی شامل نہ ہو جائیں. یہ امت مسلمہ کی شہیدائی, حق بات جب نبی کے منہ سے نکلی, کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے نیکی تو کر کے آئیں گے مگر ایک بھی نیکی ان کے نامہ اعمال میں نہیں بچے گی. تو اب یہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول بتائیے, وضاحت کر دیجئے, کھول کھول کر بیان کر دیجئے. آج ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کا یہ اخلاق اتنا گرا ہوا ہے میرے بھائیوں, میں کیا کہوں. ایسے ایسے ریکارڈ میرے پاس موجود ہے موبائل کے ذریعے سے کہ کہیں دین کے انبیاء کے ورثاؤں پر انگلی اٹھایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے 2 ٹکے کی ہے, تیری کیا حیثیت ہے. یہ بات میں آپ کے راجستھان اسٹیٹ ہی کی لیول کی بات کر رہا ہوں, کسی الگ اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو انبیاء کے ورثہ ہیں, یہ ریکارڈ بھی میرے موبائل کے اندر آج موجود ہے. کوئی اگر سننا چاہتا ہے تو میں اسے سنا بھی سکتا ہوں. یہ ریکارڈ جو عالم کو 2 ٹکے کی کہتا ہے, اور یہ عالم خود بیان دے رہا ہے جو وہاں گیا تھا, اس کی آواز کی وائس ریکارڈ موجود ہے جو ہندوستان کے اندر وائرل ہو رہا ہے. ابھی میرے پاس بھی 3-4 دن پہلے آیا تو اس کو سیو کر کے رکھ لیا ہے. اب میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, جو انبیاء کے ورثہ کے مقام کو تم نے کیا سمجھا ہے. تم جیسے حرام خوروں نے ان کے مقام کو اونچا نہیں کیا ہے, تم جیسے بیاج خوروں اور سود خوروں نے ان کی درجات کو بلند نہیں کیا ہے. کیونکہ قرآن جواب دیتا ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس کے علم کے درجے کو بلند کیا ہے تو دنیا بنانے والے, کائنات بنانے والے اس پروردگار نے اس کے مقام کو اونچا کیا ہے. تو کبھی مدرسے کی زندگی میں قدم رکھا ہی نہیں ہے, تو نے کبھی مدرسے کی دال روٹی کو کھایا ہی نہیں ہے. تمہیں کیا پتا کہ 12 اور 14 سال زندگی کیا ہوتی ہے ہاسٹل کے اندر. ان علماء نے اس مدرسے میں جا کر کے نمک روٹی کھا کر کے قال اللہ اور قال رسول کی آواز کو بلند کیا ہے مسلمانوں. اور تمہاری زبان نہیں کانپتی, تمہارا روح نہیں کانپتا, تمہارے دل میں تھرتھراہٹ نہیں آتی, اور تم بآسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہو کہ تم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہو, یا تمہارے جملے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, یا تمہارے بیان کرنے کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور ایسے علماء کو ذلیل کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں. سنو یہ حدیث اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کیا فرمان کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن فَيَجْعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, جو نیکی تو کر کے آئیں گے مگر اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا, بکھرا کر کے رکھ دے گا, ایک بھی نہیں بچے گی. اور یہ ثوبان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کھول کھول کر بیان کر دیجئے, ڈکلیئر بیان کر دیجئے. آج یہ صورتحال بنی ہے, یہ ممبر رسول ہے, یہاں قال اللہ اور قال رسول کی بات کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہے, وہ بھی حدیث کے آئینے میں.
وہ بھی قرآن کے آئینے میں. اب بتاؤ امت مسلمان کے لوگوں، اے پورے ہندوستان کے مسلمانوں، میں تم سے مخاطب ہو کر کے بات پیش کر رہا ہوں. اگر یہ منبر رسول پر ایک عالم دین، آج تو نبی کا مسئلہ نہیں کہ وہ نبی آنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہی علماء کو انبیاء کا ورثہ کہا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے ورثہ ہیں. اگر یہ علماء اس منبر رسول پر سود خوروں کے بارے میں بیان نہ دے، بیاج خوروں کے بارے میں بیان نہ دے، شراب پینے والوں کو شرابی نہ کہے، زنا کرنے والوں کو زانی نہ کہے، اور بیڑی اور گٹکا اور سگریٹ کھانے والوں کے بارے میں اگر یہ بیان نہ دے تو کیا بیان دے؟ میری یوٹیوب کی طرف میں کمنٹ کر دینا جا کر کے، کیا لیلا مجنون کی کہانی سنائی منبر پہ چڑھ کے؟ وہ آسانی کے ساتھ تم یہ باتیں پیش کر دیتے ہو. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَيَجْعَلَ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان کی اس نیکیوں کو ہوا میں بکھا دے گا. کہا کون لوگ ہوں گے وہ؟ سنو حدیث کوئی نہیں ہوئی ابھی. کہا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہاری نسل میں سے ہوں گے، وہ کہیں پرائے سے نہیں ہوں گے. یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہوں گے، نیکی کے بڑے بڑے کام کرنے والے ہوں گے. سوال چونک گئے، کہا کہ اللہ کے نبی تہجد گزار ہوں گے، نیکی کے بڑے بڑے کام کرنے والے ہوں گے، اور اے اللہ کے نبی پھر کیا مسئلہ ہے؟ ان کے نیکی ایک بھی نامہ اعمال میں نہیں بچے گی، اور اللہ رب العالمین سارے نیکیوں کو پانی میں پھر دے گا. حدیث کی آخری ٹکڑے سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ انتہوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، ہاں جب وہ تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، لوگوں سے دور ہوں گے، تو وہ اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے حرام کردہ کام کو کریں گے. یعنی تنہائی میں وہ اللہ کے حرام کردہ کام کو انجام دیں گے، جس کی وجہ سے ایک بھی نیکی ان کے نامہ اعمال میں نہیں بچے گی. غور کرو، ایک بھی نیکی. اب اور ایک حدیث رکھو مسلم شریف کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کچھ ایسے ہی لوگ ہوں گے بِالصَّلَاةِ، نماز بھی لے کر آئیں گے، وَالصِّيَامِ، روزہ بھی رکھے ہوں گے، وَالزَّكَاةِ، زکات بھی دیے ہوں گے، قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن کسی انسان کو دنیا میں ظلم کیا ہوگا، کسی پر پریشانی اور بہتان باندھا ہوگا، یعنی ایک صفحے کے لمبی پیج ہے، صحیح مسلم کے اعراب آپ کو مل جائے گی، لمبی پیج ہے، میں یہاں پڑھنا اس کو مناسب نہیں، اس وقت وقت کی قلت ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نمازی ہوں گے، روزہ رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ کل قیامت کے دن جب آئے گا تو ان کے اعمال جو ہوں گے بالکل خالی ہوگا. کہا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں وہ دنیا کے اندر کسی شخص پر جھوٹا بہتان لگایا ہوگا، جھوٹا الزام لگایا ہوگا، گالی گلوچ دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین جو نیکی کر کے وہ آیا ہوگا نا، ان کی نیکی ان کو دے دی جائے گی. اب ان کے اوپر سے کچھ بچا ہی نہیں. جب وہ اپنا وہاں دینے کے لیے کچھ تو ہے نہیں بھائی، درہم اور دینار. یہ مفلس کے بارے میں کہا گیا، مفلس اتنے ہو جائیں گے، وہ اتنے بے بس ہو جائیں گے وہ شخص کہ ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہوگا دینے کے لیے، خالی ہوگا. اب کہاں جائے گا بندہ؟ کہا کہ جب وہ دے دیا جائے گا تو وہ شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا. وہ دنیا کے مسلمانوں خوب ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے نوازو، خوب ایک دوسرے پر بہتان لگاؤ، خوب ایک دوسرے پر جھوٹے باتیں کر کے ذلیل کر کے معاشرے میں فتنے مچاؤ. یاد رکھنا یہ حدیث، اللہ کے نبی کی فرمان کو یاد رکھنا. وہاں اللہ رب العالمین کہ وہاں انصاف ہے، اور قرآن کے قائد بھی سامنے رکھیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو جس نے کسی چیز کی بھی خیانت کی ہوگی، وَمَن يَقُلُ يَأْتِ بِمَا قَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی خیانت کی ہوگی یا کسی بھی چیز کی خیانت کی ہوگی،
تو وہ چیز وہاں کل قیامت کے دن وہ لے کر کے آئے گا. یا اللہ رب العالمین کیا بیان کر رہا ہے, ثم توفی کل نفس ما کسبت, اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, کوئی پریشان نہیں ہوگا کل قیامت کے میدان میں, اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. یہاں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو شخص یہاں آئے گا ان کو اس دن پورا ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. میرے بھائیو غور کرو, یہ حدیث قدسی ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انی حرمت ظلما علی نفسی, اے میرے بندو, یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت ظلما نفسی, میں نے اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا, حرام قرار دیا. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا. میرے بھائیو آج ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں, کس طریقے پر ہیں آج ہم, اور کیسے ہم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. پھر تو وہی بات آئی قرآن کی کہ ہمارے دل کے اندر لوگوں کی ڈر ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, اللہ کیا کہے گا یہ کسی کی زبان میں نہیں, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کسی کی زبان میں نہیں, اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا یہ کسی کی زبان میں نہیں, اللہ کے سامنے ہمارے ہر معاملات پیش کیا جائے گا یہ کوئی شخص کہنے والا نہیں ملتا ہے. یار سمجھ کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, یہ تو منافقوں کی پہچان ہے. قرآن کا ایت سن کے ثابت کر دیا آپ کے سامنے, یستخفون من اللہ ولا یستخفون من الناس. میرے بھائیو اللہ دیکھ رہا ہے. آئیے سورہ رحمان کی اس آیت کے ٹکڑے کو رکھیے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 باغات کا اعلان کیا, 2 باغات. اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب کیا, کیسے ڈروں اللہ سے, میں نماز میں کھڑا ہوں اور ترجمہ باندھ کے کانپتے رہوں, ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں, کیا مطلب اللہ سے ڈرنے کا. آئیے اس کے نصوص کو دیکھتے ہیں ذرا. میں زیادہ لمبی چوڑی نہیں بات کروں, میں صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو, ہو سکے کہ یہی آپ کی زندگی کے کار خیر بن جائے. آپ شراب پی رہے ہیں, مثال کے طور پر, مجھے نہیں پتا ہے کتنے شرابی آئے ہوں گے, میں نہیں جانتا ہر شخص, مگر میں سمجھا رہا ہوں آپ شراب پینے کی عادی ہے, آپ شراب پی رہے ہیں. جو شراب اللہ نے حرام کیا, ہر نشہ اور چیز کو ہی اللہ نے حرام کر دیا. اب یوں سمجھیں, اب حرام کردہ کام کر رہے, شراب کی مثال, آپ پی رہے, بوتل کا ڈھکن کھلا ہے, حلق کی طرف لے گئے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, آپ کے گھر والا بھی نہیں دیکھ رہا, ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہا, سماج والے بھی نہیں دیکھ رہے, آپ بند کمرے میں شراب پی کر کے کوئی چھر نہیں اڑا. ایسے گھڑی میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کے لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے, ہمارے سماج کے لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے, ہمارے گھر والے کو یہ علم نہیں کہ ہمیں کیا حرکت بیٹھ کر کے کر رہے ہیں. بوتل کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, شراب منہ پہ ڈالنے ہی والا ہے. ایسے گھڑی میں دل کے اندر یہ جوش مارتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے کوئی مطلب نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے نگاہوں کے سامنے ہمیں, اللہ کے نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہے, اور یہ ارادہ کرتے بندہ بوتل کو پھینک دیتا اور دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا کہ شراب پیوں گا. یہ ہے اللہ سے ڈرنا. صرف زبان سے کہتے کہ اللہ کے ڈر ہے, یہ ڈر نہیں ہے اللہ سے, یہ ڈرنا ہے اللہ سے. میرے بھائی سوچو آج کہاں ہے. آؤ, عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہے کسی نے؟ اگر نہیں سنا ہے تو سن لو آج. عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے محدث, بہت بڑے جج امام اور محدث تھے. تقویٰ کیا ہوتی ہے, ڈر کیا ہوتی ہے میرے بھائی, سنو اس سے. لکھا ہے سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر, حضرت مبارک ایک باغیچے میں سینچائی, پانی کی سینچائی کے لیے وہ گیا تھا, اس نوکر تھا حضرت مبارک. ایک دن مالک آتا ہے, کہتا ہے کہ اے مبارک جاؤ ذرا توڑ کر کے پھل لے کر کے آؤ, مہمان آیا, ان کو کھانا بھی دینا. مبارک کے یہ حضرت مبارک کے کچھ ادھر کے پھل توڑے, کچھ ادھر کے پھل توڑے, کچھ ادھر کے پھل توڑے, مالک کے سامنے لا کر کے رکھ دی. سنو میرے بھائیوں, اتقوا اللہ کسے کہتے ہیں, اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے. مالک نے پھل کو چکھا, مہمان بھی کھائے,
کچھ میٹھے بھی تھے، کچھ پکے بھی تھے، کچھ کھٹے بھی تھے۔ بس پر کہا کہ مبارک اتنے دن سے میرے پاس تو خدمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم نے مہمان کے سامنے میری ناک کٹا دی۔ کہا مالک مجھے کیا معلوم۔ کہا جاؤ پھر توڑ کر کے لاؤ، پھر توڑ کے لائے، پھر وہی نکلے، تیسری بار بھیجا، پھر وہی نکلے۔ کہا مبارک معاف کرنا، میں تجھے نکال دوں گا یہاں سے۔ کہا مالک آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو معمولی سا آدمی ہوں، آپ کے یہاں میں کام کرتا ہوں، آپ نے مجھے پانی کی سینچائی کے لیے باغ کے لیے یہاں پر رکھے تھے، میرا تو کام یہی تھا، لیکن مالک مجھے ایک بات کا جواب تو ذرا دے دے۔ کہا کیا؟ کہا آپ نے مجھے پانی کی سینچائی کے لیے رکھا تھا، آپ نے مجھے پھل کھانے کے لیے تھوڑی رکھا تھا، آپ کا میں پھل کیسے کھا سکتا تھا؟ کہا مبارک اتنے دن سے کیا تو نے میرے باغ کے پھل کو نہیں کھایا ہے؟ کہا کہ نہیں مالک نہیں کھایا ہے۔ اس مالک کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہا کہ اتنے دن سے میرے یہاں کام کر رہا ہے اور میرے باغیچے کا ایک بھی پھل کو اس نے نہیں چکھا ہے۔ کہا مبارک معاف کر رہا، ہم تمہارے سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اتنا تقوی شعار غلام مجھے یہاں ملا ہے۔ اچھا مبارک مجھے ایک چیز کا مشورہ دے دو، میری ایک لڑکی ہے، مجھے اسے نکاح کرانا ہے، شادی کرانا ہے، اور عرب کے اندر رئیس یعنی مانا جاتا تھا، وہاں کے لوگ اچھے خاندان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ حضرت مبارک نے مشورہ دیا، کہا کہ آپ اچھے خاندان چلے جائیے، نبی کے حدیث کے مطابق فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ دیندار کی طرف چلے جائیے، تقوی گھروں میں چلے جائیے، دینداری کو ترجیح دے دیجئے، آپ کے لڑکے کو وہاں نکاح کرا دیجئے، بہتر ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والوں سے دے دیجئے۔ باپ کہتا ہے مبارک تم نے بڑا بہترین مشورہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم سے زیادہ اللہ کی ڈر اور خوف رکھنے والا لڑکا اور داماد مجھے کہاں ملے گا؟ تم میرے یہاں 10 سال سے کام کر رہے ہو اور آج تک میرے باغ کے ایک پھل کو بھی نہیں چکھا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیتا ہے، حضرت مبارک کے ساتھ کرا دیتا ہے۔ لوگوں اب دیکھو منظر، جو منظر دکھانا چاہتا ہوں میں، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر کسے ہوتا ہے؟ اب انہوں نے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی مادر رحم میں انہیں اللہ رب العالمین نے ایک لڑکے کی طرف، ایک نطفے میں لڑکے کی شکل بناتا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا اس کو عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتا ہے۔ یہی تو طریقہ ہے میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنے نکاح کے وقت بھی اللہ کا خوف رکھا ہے اور بیجا خرچ نہیں کیا ہے، فضول خرچی میں نہیں لگایا ہے، کیونکہ نکاح کے وقت جو شخص یہ سوچتا ہے، کیونکہ قرآن جواب دیتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والا شیطان کے بھائی ہے۔ جو شخص یہ بات اپنے مائنڈ میں بیٹھا لیتا ہے اور جائز طریقے سے، قرآن و حدیث کے طریقے سے، کم خرچی میں اور نبی کے طور و طریقے کے مطابق نکاح کرواتا تھا، اس زمانے کے رواج جب یہ ہوا کرتے تھے تو ماں کے بدن سے محدث سے اولاد جنم لیا کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنے نکاحوں میں جائز طریقے کو چھوڑ دیا ہے، قال اللہ اور قال رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اپنے منمانی طریقے کو اپنا لیا ہے، تو آج ہمارے گھروں میں عبداللہ ابن مبارک محدث کے بجائے لنگڑے، لولے، جھٹکے اور ہجڑے پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے اور نافرمان لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے نکاح کے وقت میں اپنے دماغ پہ یہ نہیں لگایا تھا کہ ہمارے ہر معاملے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کہاں ہے مسلمان؟ اس لیے میرے بھائیو، یستخفون من اللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں سے ڈرتا ہے، یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ تو منافقوں کی پہچان۔ ختم کیجیے آج سے یہ بات، اپنے دل و دماغ سے پھینکیے نکال کے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ یہ دل میں بیٹھا کے جاؤ آج کہ رب کیا کہے گا، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنے ہر معاملات کی حساب دینا ہے۔ جس دن ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں لفظ اللہ بیٹھ گیا، کعبے کی رب کی قسم کھا کر کے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ بندہ
ایک تقوی شعار، ایک مومن بن کے اپنی زندگی کو گزارے گا، حق بات کہنے کے لیے کسی بھی جگہ پر وہ جھکے گا نہیں، وہ سینے ٹھوک کر کے اور ڈنڈے کی چوٹ میں رب کی حقانیت کا اعلان کرے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کا نام ہی نکل گیا ہے، بس دنیا کی محبت آ گئی ہے، دنیا والوں سے ہمیں محبت ہو چکا ہے، اس لیے آج ہم مسلمان کھوکھلا ہو چکے ہیں، اس لیے آج ہم کافر کے پیروں تلے رونے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہیں ایسا تو نہیں قرآن کے اس آیت کے مطابق کہ اللہ رب العالمین جب پاک کا گھڑا جب بھرنے لگتا ہے اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جب عذاب نازل ہونے لگتا ہے، وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اللہ رب العالمین جو بھی زلزلے کی شکل میں ہو یا کسی ایسے کافر کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑا جاتا ہے، یہ ہمارے اپنے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب سے آج مسلمان دو چار ہونا۔ اس لیے میرے بھائیو ہمارے زبان میں وہ تاثیر اگر رہی نا، آج ایک مثال لے لو، وقت ہو چکا ہے، ابھی فلسطین میں چل رہا ہے نا حادثہ، ہر شخص سے واقف، سب جگہ ابھی فیس بک دیکھ رہا ہوں، واٹس ایپ کھول رہا ہوں، ہر جگہ دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں آج قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر، جو گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہے پھر وہ انسان نہیں ہے، انسان ہی نہیں، وہ فرشتہ ہو سکتا ہے، انسان ہے تو گناہ کرے گا، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے تو توبہ بھی کہا ہے نا۔ اب ذرا دیکھو حضرت یونس سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی تھی، مچھی کے پیٹ میں نکل لیا گیا، آج لوگ فریاد کر رہے ہیں، اس طرح یونس کی طرح ہماری زبان کہاں ہے میرے بھائی، اس نبی کی طرح ہم میرے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھی کے پیٹ میں جانے کے بعد وہاں اجالے میں نہیں بلکہ 3 تاریخوں میں اللہ کو پکارا تھا۔ آج ہمارے مسلمان کچھ بھائی کہتے ہیں ہمیں اگر اپنا دعا اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے تو ہمیں خواجہ کی وسیلہ لینی پڑے گی، ہمیں باباؤں کے وسیلہ لینا پڑے گا، ہمیں مزاروں میں جا کر کے محمد کے صدقے کے الفاظ بھی کہتے ہیں، محمد کے صدقے میں دعا کو بولتے ہیں، ہمیں یہ بھی کہنی پڑے گی۔ ہم اگر خواجہ کے پاس آ رہے ہیں، ان کو تھوڑی سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو ان سے وسیلے لے رہے ہیں، ان کے وسیلوں کے ذریعے اپنی دعا کو عرش میں پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائی اس قرآن کہہ رہا ہے فنادا فی الظلمات، میں یہاں یونس علیہ السلام تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ایک تو دنیا کی تاریکی ہے، دوسرا سمندر کا تاریکی ہے، تیسرا مچھی کے پیٹ کا تاریکی ہے، 3 تاریکوں میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے، اور پکارنے کا انداز بھی سیکھو نبیوں سے۔ اللہ رب العالمین نے وہ دعا بھی نقل کر دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، سبحانکا تو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، تیرے سوا مجھے اس مچھی کے پیٹ سے نجات دینے والا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اتنی پختگی کے ساتھ پکار رہا ہے، اور پھر کیا جملے کہہ رہی موسیٰ علیہ السلام، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی سب سے بڑا ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی خطا کار۔ دیکھ لیا انداز، تو اللہ نے اس مچھی کے پیٹ میں بھی یونس کو سن لیا، یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج نہیں ہمارے پاس یہ جذبہ، اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو کئی بھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو بھی خامیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اسے دور فرما، قرآن و حدیث سے ہماری زندگی کے اساس ہے، یہ مضبوطی کے ساتھ